بلوچستان ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان میں ٹیچرز کی شارٹیج کی وجہ سے 3500 اسکول بند کر دیے گئے۔ پاکستان کو بلوچستان میں سب سے بڑا چیلنج سی پیک پروجیکٹ کے انڈر میں بننے والا گوادر پورٹ کی سیفٹی اور اس کو رن کرنے میں ہے، اور ان حقوق میں سب سے پہلے نمبر پر سوئی ساؤدرن گیس کمپنی کے شیئر کا ایشو تھا۔ ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ یوتھ کو پروڈیوس کرے۔ بلوچستان کا اصل مسئلہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ پچھلے 77 سالوں سے پاکستان کی ہسٹری میں موجود ہے۔ اصل میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بلوچستان ایک الگ آزاد ریاست تھی۔ بعد میں بلوچستان کو ایک ٹریٹی کے ذریعے پاکستان میں شامل کر دیا گیا، اور اس ٹریٹی میں بہت سارے بنیادی حقوق کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ بلوچستان ایریا کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ پاکستان کی 44% زمین پر پھیلا ہوا ہے، مطلب اس میں 6% اور شامل کیا جائے تو یہ آدھا پاکستان کا رقبہ بناتا ہے۔ بلوچستان کے ساؤتھ میں کوئٹہ سے لے کے گوادر تک 60% لینڈ پہ بلوچ آباد ہے، جبکہ نارتھ میں 40% لینڈ پہ پشتون آباد ہے۔ ان دونوں قوموں کا ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ دونوں قومیں بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ماڈرن اسٹیٹس میں بنیادی حقوق تعلیم اور صحت ہیں۔ اگر بلوچستان میں صحت کی بات کی جائے، کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت بھی ہے اور اکلوتا بڑا شہر بھی ہے، اور یہاں بلوچستان کے دوسرے پارٹ سے کوئی سیریس پیشنٹ آتا ہے علاج کے لیے تو اسے یا تو کراچی بھیج دیا جاتا ہے یا تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے ہاسپٹلس میں بھیجا جاتا ہے۔ اور اگر تعلیم کی بات کی جائے تو یہاں کے لوگ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ 2024 میں ڈاؤن نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں ٹیچرز کی شارٹیج کی وجہ سے 3500 اسکول بند کر دیے گئے، جبکہ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے بالکل بھی محروم ہوتی ہے۔ اور اس لیول کے برے ایجوکیشن سسٹم سے ہی بلوچستان کے مسئلے کی بنیادی جڑیں نکلتی ہیں۔ بلوچستان کا اگلا مسئلہ ہے وسائل کا۔ یہاں سوئی کے مقام پر موجود سوئی ساؤدرن گیس کمپنی پاکستان کو تقریباً 25 سے 30% گیس مہیا کرتی ہے، لیکن بلوچستان کے جن علاقوں اور بستیوں سے یہی گیس پائپ لائنز پاکستان کے دوسرے بڑے صوبوں اور شہروں کی طرف آتے ہیں، مگر ان بستیوں کے لوگوں کے لیے وہاں کی گیس اویلیبل نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ کھانا پکانے کے لیے جانوروں کا گوبر اور جاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، مگر پریشانی کا اضافہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے علاقے گلگت بلتستان، کشمیر اور KPK کی طرف بلوچستان میں وافر مقدار میں جنگلات بھی نہیں کہ جس سے لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو بلوچستان کی 95% زمین بنجر ہے۔ پاکستان کے 5 بڑے دریا انڈس، راوی، چناب، جہلم، ستلج کا جو پانی ہے وہ پنجاب اور سندھ کی ایگریکلچر اور بڑے شہروں کی آبادی کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اگر بلوچستان میں زمینوں کی کاشتکاری کے لیے تو دور، لوگوں کو پینے کے لیے بھی پانی اویلیبل نہیں ہے۔ سوسائٹی میں کتنا انفیئر ہے، جب بلوچستان سے تیل، گیس اور دوسرے مدنی ذخائر نکلتے ہیں تو پورا پاکستان استعمال کرتا ہے سوائے بلوچستان کے، جبکہ پاکستان کے ناردرن ایریاز سے جو دریاؤں کا پانی آتا ہے اسے بھی پنجاب اور سندھ استعمال کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی بلوچستان کو محروم رکھا گیا ہے۔ لیہ کے مقام سے ایک کینال بنانے کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا، مگر اس کے اوپر بھی کام ابھی نہیں ہو رہا۔ صوبے میں انڈسٹری ہے ہی نہیں، لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فارغ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بلوچستان کے لوگ آسانی سے احتجاجی دھرنوں اور مختلف قسم کے کانفلکٹس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب بھی عام ریاستوں میں اس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سیاسی حل نکالا جاتا ہے اور وہاں کی سیاسی قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں، مگر بلوچستان میں جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اسے بائی فورس دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان کو بلوچستان میں سب سے بڑا چیلنج سی پیک پروجیکٹ کے انڈر میں بننے والا گوادر پورٹ کی سیفٹی اور اس کو رن کرنے میں ہے، کیونکہ جس علاقے کے لوگ پہلے سے ہی ریاست کے ساتھ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوں، کیا وہاں کے لوگ ایک پرامن طریقے سے ریاست کو اتنے بڑے پروجیکٹ کو رن کرنے دے سکتے ہیں؟ پاکستان کی فیوچر کی اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ سی پیک پروجیکٹ پر انحصار کرتا ہے۔ جہاں چائنا اس سی پیک پروجیکٹ کے تھرو اپنی مارکیٹ کو دنیا تک لے کے جا سکتا ہے، وہاں پاکستان بھی اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا پاکستان میں سی پیک کے علاوہ دوسرے بڑے پروجیکٹس میں بھی کام کرتا ہے، جس میں دیامر بادشاہ ڈیم کی مثال سر فہرست ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست جس خطے سے اتنے سارے ذخائر وصول کرتی ہو اور وہ خطہ اتنی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن رکھتا ہو کہ اس خطے کے ذریعے آپ دنیا کے بیرونی ممالک کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں، تو کیا ریاست اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے بنیادی حقوق کو پورا نہیں کر سکتی؟ امیجن کریں ایک ایسا خطہ جس میں تیل بھی ہو، گیس بھی ہو، کوئلہ بھی ہو، ساتھ سمندر بھی لگتا ہو، دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ بھی ہو، اور ساتھ میں وہ خطہ دنیا کی بہترین لوکیشن پہ ہو، تو اس خطے کی پکچر آپ کے دماغ میں کچھ ایسی ہوگی۔ نہیں، کچھ ایسی تو ضرور ہوگی، نہیں بلکہ یہ خطہ بلوچستان کا ہے، اور اس خطے میں تمام مسائل ہونے کے باوجود بھی
असल पिक्चर ऐसी है। बलोच आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एथनिक ग्रुप है, मगर पाकिस्तानी हुकूमतों के तफरीकी इक़दामात और पाकिस्तान आर्मी के एक लंबे अरसे से होने वाले ऑपरेशंस ने इस पूरे खित्ते और कम्युनिटी को जदीद तरक्की की सहूलियात से बहुत दूर रखा है। बलूचिस्तान का मसला शुरू कहाँ से हुआ, लोगों पर रियासत के हुकूक क्या होते हैं और रियासत पर लोगों के हुकूक क्या होते हैं, इस पूरे मसले का हल भी हम बताएंगे। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। क़याम पाकिस्तान के वक़्त मशरक़ी बंगाल, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह बलूचिस्तान भी बरतानी राज का बाकायदा हिस्सा नहीं था। मौजूदा बलूचिस्तान 5 रियासतों में बटा हुआ था। इन 5 में से 4 रियासतें कल्लात, खारान, मकरान और लसबीला शाही रियासतें थीं और 5वां इलाका ब्रिटिश बलूचिस्तान था, जो कि आज के पशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, जोब और चमन, कोयटा, चागी और बुख्ती के इलाके हैं। गवादर ओमान का हिस्सा था, जो खान ऑफ कल्लात ने ओमान को दिया था। क़याम पाकिस्तान के वक्त जो इलाके ब्रिटिश बलूचिस्तान में आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया। कल्लात ने पाकिस्तान के साथ शामिल होने में मुखालिफत कर दी, मगर बाद में जब लसबीला, खारान और मकरान ने भी पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार कर लिया, तो कल्लात की रियासत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इलाके में गिर गई। सबसे आखिर में मार्च 1948 में कल्लात ने भी पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया। खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार के छोटे भाई मीर अब्दुल करीम ने पाकिस्तान में कल्लात की शमूलियत की मुखालिफत कर दी और मसला जदोजहद शुरू कर दी। मीर अब्दुल करीम की पुश्तपनाही अफगानिस्तान से हो रही थी। मीर अब्दुल करीम की इस जदोजहद का नतीजा बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौजी कार्रवाई का निकला और ये फ़ौजी कार्रवाई बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पहली फ़ौजी कार्रवाई थी, मगर ये फ़ौजी कार्रवाई सिर्फ कल्लात के इलाके तक महदूद थी। इस कार्रवाई के बाद मीर अब्दुल करीम अफ़गानिस्तान फ़रार हो गया। 1958 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म मलिक फ़िरोज़ खान ने ओमान से गवादर वापस ले लिया और 1969 में कल्लात, कोयटा और गवादर मिलाकर मौजूदा सूबा बलूचिस्तान वजूद में आया। तमाम चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। मसला उस वक़्त शुरू हुआ जब 1955 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने 1 यूनिट का ऐलान कर दिया। इस 1 यूनिट सिस्टम में सूबों की नुमाइंदगी ख़त्म हो गई थी और सूबे वफाक के अंडर में आ चुके थे। उस 1 यूनिट के ख़िलाफ़ नवाब नौरोज़ खान खड़े हुए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुरिल्ला वार शुरू कर दी। नवाब नौरोज़ खान और उनके सपोर्टर्स को गिरफ़्तार कर दिया गया और उसके बेटे और भतीजे समेत 5 फैमिली मेम्बर्स को फांसी दी गई और नवाब नौरोज़ खान नज़रबंदी में ही मर गए। बलोचियों को उस 1 यूनिट सिस्टम में असल मसला सुई साउदर्न गैस कंपनी के शेयर से था। उस 1 यूनिट सिस्टम से बलोचियों को लग रहा था कि वफाक उनके तमाम मसाइल पर कब्जा कर रहा है। 1960 तक बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया और टेंशन बहुत बढ़ गई, क्योंकि वफाकी लेवल में भी पॉलिटिकल डिसऑर्डर था। कोई था ही नहीं जो उस वक़्त बलूचिस्तान के मसले को भी उधर ही निपटा दे और कोई दरमियानी रास्ता निकाले। इंसर्जेंट्स ने रेलवे लाइंस और गैस पाइप्स पर धमाके कर दिए। पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में कई बेसिस बना लिया। 1969 में बलोच सरदारान बात करने पर राज़ी हुए तो ये गुरिल्ला वार ख़त्म हो गई। 1970 में उस वक्त के प्रेसिडेंट याह्या खान ने 1 यूनिट को ख़त्म करके बलूचिस्तान को फिर से सूबा बना दिया। यहाँ पर बलूचिस्तान को सिर्फ सूबा बनाना ही काफ़ी नहीं था, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की हुकूक की भी बात हो रही थी और उन हुकूक में सबसे पहले नंबर पर सुई साउदर्न गैस कंपनी के शेयर का इशू था। यही वजह थी कि बलूचिस्तान को सूबा बनाने के बाद भी वहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हुए। यहाँ पर बलूचिस्तान के सरदारान वहाँ के लोगों के लिए गैस की सप्लाई मांग लेते तो शायद मसला हल हो जाता, मगर यहाँ पर बलोच सरदारान ने सुई साउदर्न गैस कंपनी के गैस से बड़े शहरों में जो रेवेन्यू बनता था उसका शेयर मांगते थे। मतलब यहाँ पर भी गरीब आवाम को बगैर किसी फ़ायदे के घसीटा जा रहा था। 1973 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो ने बलूचिस्तान और NWFP में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। अपोजिशन में खैर बख्श मारी ने बलूचिस्तान पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की बुनियाद डाली, जिसमें मारी और मेंगल के कबाइल के नौजवानों ने शमूलियत की। उससे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, मगर बाद में फिर से उन सूबों की नुमाइंदगी बहाल कर दी गई और सरदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया तो हालात कुछ हद तक बेहतर हुए। 2005 में नवाब अकबर खान बुख्ती और मीर बालाच मारी ने 15 नुकाती एजेंडा गवर्नमेंट के सामने रख दिया, जिसमें सूबे को अपने रिसोर्सेज का शेयर और सूबे से आर्मी कंट्रोल या आर्मी बेसिस को कम करने की बात की थी। 2006 में नवाब अकबर खान बुख्ती को मारा गया और साथ में पाकिस्तान आर्मी के 60 जवान और 7 ऑफिसर्स भी मारे गए। नवाब अकबर खान बुख्ती के मारे जाने के बाद हालात बहुत कशीदा हुए। खैर कहानी को शॉर्ट करते हैं, पाकिस्तान में हुकूमतें बनती रही और जाती रही
اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں کسی حد تک ترقی دیکھنے کو ملتی ہے، مگر بلوچستان کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک امپورٹنٹ سوال اور ہے، خاص طور پر بلوچستان کے سیپریٹسٹس اور لیبریشنز کے گروپس کو لیڈ کرنے والوں کے لیے، کہ ریاست اپنے سب سے بڑے صوبے کو، جو صوبہ قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہو اور دنیا کی امپورٹنٹ اسٹریٹجک لوکیشن بھی پرووائڈ کرتا ہو، اور ساتھ میں ریاست اس صوبے میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ بھی کر چکی ہو، تو کیا ریاست اس صوبے کو آسانی سے الگ ہونے دے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ ریاست اس کے لیے ہر اسٹریٹجی کو اپنائے گی، فورس بھی استعمال کرے گی، جنگ بھی کرے گی، آپریشنز بھی کرے گی، لیکن اپنی لینڈ کے اوپر گیو اپ نہیں کرے گی۔ تو ہر ایک کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ فائنل میں اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے زیادہ تر اپروچز ہونی چاہیے بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے۔ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ بلوچستان میں ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے 3500 اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ہاں، مان لیتے ہیں کہ بلوچستان میں ٹاپ لیول کی اور اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیز اویلیبل نہیں ہیں، تو بلوچستان کی یوتھ کو چاہیے کہ بھلے بلوچستان میں اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیز نہ ہیں، وہ پاکستان کے دوسرے صوبوں اور شہروں میں آ کے بڑی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کر کے وہاں سے ڈگریاں حاصل کریں اور واپس بلوچستان جا کے اس پورے خلا کو پر کریں اور وہاں سے ایجوکیٹڈ اور اسکلڈ یوتھ کو پروڈیوس کریں، ایسے اسکلڈ اور ایجوکیٹڈ یوتھ جسے سسٹم اپنا حصہ بنانے میں مجبور ہو جائے۔ جب آپ ایک بار ریاست کے سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو اتنی محنت کریں کہ آپ اتھارٹی گین کرنے کے بعد پورے سسٹم کو اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے علاقے کے فائدے کے لیے موڑ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔